سرخ سمندر قیامت کی نشانی یا قدرت کا انتباہ۔ چند دن پہلے ایران کے ایک چھوٹے سے جزیرے پر کچھ ایسا ہوا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ ہارمز آئی لینڈ جو خلیج فارس میں واقع ہے، وہاں اچانک سمندر کا پانی خون کی طرح سرخ ہو گیا۔ سیاح جو وہاں گھومنے گئے تھے انہوں نے ویڈیوز بنائی اور سوشل میڈیا پر ڈال دیں۔ پہاڑوں سے سرخ ندیاں بہہ رہی تھیں، ساحل پر لہریں خون کی طرح ٹکرا رہی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر لاکھوں لوگوں نے یہی سوچا کہ کیا قیامت کی نشانیاں شروع ہو گئی ہیں؟ کیا واقعی وہ وقت آ چکا ہے جس کے بارے میں صدیوں سے بتایا جا رہا تھا؟ لیکن پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اصل میں وہاں ہوا کیا۔ 16 اور 17 دسمبر 2025 کی رات ایران میں شدید بارش ہوئی، تقریباً 100 ملی میٹر بارش، جو عام طور پر پورے مہینے میں ہوتی ہے۔ ہارمز آئی لینڈ کو رین بو آئی لینڈ یعنی قوس قزح کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کی مٹی اور چٹانوں میں مختلف رنگ ہیں، خاص طور پر سرخ رنگ جو ہیماٹائٹ اور آئرن آکسائڈ کی وجہ سے ہے۔ یہ وہی معدنیات ہیں جن کی وجہ سے مریخ بھی سرخ نظر آتا ہے۔ جب اتنی تیز بارش ہوئی تو پہاڑوں پر یہ سرخ مٹی بہہ کر سمندر میں چلی گئی، لوہے کی ذرات پانی میں گھل گئے اور پورا ساحل خون کی طرح سرخ ہو گیا۔ ایک سیاح نے جو وہاں موجود تھا بیان کیا کہ پہلے تو بارش کی بوندیں عام تھیں، لیکن جیسے ہی وہ زمین سے ٹکرائیں پانی سرخ ہونا شروع ہو گیا۔ پہاڑ کی چوٹیوں سے چھوٹی چھوٹی ندیاں بن گئیں، سب کی سب خون کی رنگ کی۔ سمندر کی لہریں جب ساحل سے ٹکراتی تو ایسا لگتا ہے جیسے خون کی لہریں اٹھ رہی ہیں۔ ناسا کے سائنسدانوں نے تفصیل سے وضاحت کی کہ یہ جزیرہ دراصل ایک سالٹ ڈوم ہے۔ زمین کے اندر سے نمک، جپسم اور دوسری معدنیات دباؤ کی وجہ سے اوپر آ گئی ہیں۔ صدیوں سے یہاں کی مٹی میں یہ لوہا جمع ہوتا رہا۔ مقامی لوگ اس سرخ مٹی کو گلیک کہتے ہیں اور حیران کن بات یہ ہے کہ اسے مسالے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہاں کی مشہور روٹی تومشئی میں بھی یہ مٹی ڈالی جاتی ہے۔ اگرچہ ماہرین کہتے ہیں کہ اس میں ہیوی میٹلز ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، لیکن مقامی لوگ نسل در نسل اسے استعمال کرتے آئے ہیں۔ اس سرخ مٹی کو رنگ بنانے میں، کاسمیٹکس میں اور عمارتوں کی سجاوٹ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا۔ مارچ 2025 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا جب بارش کے بعد سمندر سرخ ہو گیا تھا، اور اس سے بھی پہلے کئی بار یہ منظر دیکھا جا چکا ہے۔ در حقیقت مقامی لوگوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جب بھی تیز بارش ہوتی ہے ساحل سرخ ہو جاتا ہے۔ یہ قدرتی عمل ہے جو برسوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ لیکن اس بار فرق یہ تھا کہ ایران 50 سال کی بدترین خشک سالی سے گزر رہا تھا۔ پانی ختم ہو رہا تھا، فصلیں مر رہی تھیں، جھیلیں سوکھ گئی تھیں، اور اچانک اتنی تیز شدید بارش ہوئی کہ لوگ حیران رہ گئے۔ اور یہیں سے شروع ہوا سوشل میڈیا کا طوفان۔ ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہوئیں، لوگوں نے کمنٹس میں لکھنا شروع کیا کہ یہ بائبل کی پیش گوئی ہے، قرآن کی نشانی ہے، قیامت قریب ہے۔ کچھ نے لکھا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، کچھ نے کہا کہ یہ فرعون کے دور کی طرح ہے جب دریائے نیل خون میں بدل گیا تھا۔ خوف اور گھبراہٹ پھیل گئی، لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر سوچنے لگے کہ کیا واقعی وقت آ گیا ہے؟ اب آتے ہیں اصل سوال پر، کیا یہ قیامت کی نشانی ہے؟ کیا واقعی وہ وقت قریب آ گیا ہے؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن و حدیث میں قیامت کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ کیا ہیں، کیونکہ صرف اٹکلیں لگانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے پاس واضح رہنمائی موجود ہے۔ قیامت کی نشانیاں دو قسم کی ہیں، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیوں میں سے بہت سی پہلے ظاہر ہو چکی ہیں، جیسے کہ علم کا کم ہونا، جہالت کا بڑھ جانا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ معلومات تو بہت ہے، لیکن حقیقی علم، وہ علم جو انسان کو بہتر بناتا ہے، وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ بے حیائی عام ہونا، یہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ زلزلے زیادہ آنا، یہ بھی ہو رہا ہے۔ اونچی عمارتیں بنانے کا مقابلہ، آج ہر ملک یہی کر رہا ہے کہ سب سے اونچی عمارت ہماری ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ننگے پاؤں چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بناتے نظر آئیں گے۔ یہ عرب کے بارے میں پیش گوئی تھی جو آج پوری ہو چکی ہے۔ ایک اور چھوٹی نشانی یہ تھی کہ وقت تیزی سے گزرنے لگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سال مہینے کی طرح، مہینے ہفتے کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح لگے گا۔ آج ہم یہ محسوس کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے ابھی سال شروع ہوا اور ابھی ختم ہو گیا۔ علم اٹھ جانا یعنی علماء کی وفات، یہ بھی ہو رہا ہے۔ قتل و غارت گری بڑھنا، دیکھ لیں آج دنیا کا حال۔ مال کی کثرت لیکن برکت کا ختم ہونا، یہ بھی نظر آ رہا ہے۔ لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن سکون نہیں۔ یہ تمام چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں، لیکن یہ بتاتی ہیں کہ ہم آخری زمانے میں ہیں، نہ کہ قیامت فوری طور پر آنے والی ہے۔ اصل بڑی نشانیاں جن کے بعد سمجھ لینا چاہیے کہ قیامت بہت قریب ہے، وہ بھی ظاہر نہیں ہوئی، اور یہ بات بالکل واضح اور حتمی ہے کہ جب تک یہ 10 بڑی نشانیاں ظاہر نہ ہوں قیامت نہیں آ سکتی۔ پہلی بڑی نشانی ہے دجال کا ظہور۔ یہ وہ فتنہ ہوگا جو انسانیت نے کبھی نہیں دیکھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اس کی تفصیل احادیث میں بھی بہت واضح ہے۔ دجال ایک آنکھ کا اندھا ہوگا، اس کی ایک آنکھ بالکل ختم ہوگی، دوسری آنکھ انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ سکے گا، چاہے وہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو۔ دجال 40 دن زمین پر رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر لمبا ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر اور باقی دن عام دنوں کی طرح۔ صحابہ نے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ جو دن سال کے برابر ہوگا اس میں نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اندازہ لگا کر وقت شمار کرنا۔ اس کے پاس جنت و جہنم ہوں گے، لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم اصل میں جنت۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اس کی جنت میں داخل ہوگا وہ اصل میں جہنم میں ہوگا، اور جو اس کے خوف سے اس کے جہنم میں کود پڑے گا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ دجال کے پاس عجیب و غریب طاقتیں ہوں گی۔ وہ آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسا اور بارش برسے گی، زمین کو حکم دے گا کہ اگا اور زمین اگائے گی، وہ کسی شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دے گا، اس کے پاس خزانے ہوں گے جو اس کے پیچھے چلیں گے، وہ تیزی سے سفر کرے گا ایک مقام سے دوسرے مقام بادل کی رفتار سے، لوگ اس کے فتنے میں گرفتار ہو جائیں گے، بہت سے لوگ اسے خدا مان لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دجال کے بارے میں سنے وہ اس سے دور رہے، کیونکہ آدمی سوچے گا کہ میں مومن ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جب وہ اس کے معجزات دیکھے گا تو شبہات میں پڑ جائے گا۔ دجال زمین کی ہر جگہ جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، یہ دونوں شہر فرشتوں کی حفاظت میں ہوں گے۔ جب دجال مدینہ کی طرف آئے گا تو شہر 3 بار جھٹکا کھائے گا اور تمام منافقین اور کافر نکل کر دجال کے پاس چلے جائیں گے۔ اس وقت مدینہ خالص مومنوں کا شہر ہوگا۔ دجال کا مرکز اصفہان ہوگا، جہاں 70,000 یہودی اس کی پیروی کریں گے، اور اس وقت تک کوئی ایسا دجال ظاہر نہیں ہوا جو ان تمام نشانیوں کو پورا کرتا ہو۔ ہاں، تاریخ میں بہت سے چھوٹے مدعی آئے، لیکن وہ اصل دجال نہیں تھے۔ دوسری بڑی نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول۔ جب دجال کا فتنہ عروج پر ہوگا، لوگ مایوس ہو جائیں گے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق میں سفید مینار کے پاس اتریں گے۔ وہ 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے۔ جب وہ سر نیچے کریں گے تو قطرے ٹپکیں گے، اور جب اوپر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح چمکیں گے۔ جس کافر پر بھی ان کی سانس پڑے گی وہ مر جائے گا، اور ان کی سانس جہاں تک ان کی نظر جائے گی وہاں تک پہنچے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ڈھونڈیں گے اور لد کے مقام پر جو فلسطین میں ہے اسے قتل کریں گے۔ جب دجال ان کو دیکھے گا تو پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے اپنے نیزے سے قتل کریں گے اور دجال کا خون نیزے پر لوگوں کو دکھائیں گے۔ اس کے بعد دنیا میں امن و امان ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کے امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت آخری شریعت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زمین پر رہیں گے، وہ شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، وہ عدل کے ساتھ حکومت کریں گے، صلیب توڑیں گے، سور کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کریں گے، یعنی صرف اسلام قبول ہوگا۔ اس وقت اتنی کثرت سے مال ہوگا کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ ایک سجدہ دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ شیر اور بکری اکٹھے چریں گے، بچہ سانپ کے ساتھ کھیلے گا اور اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ زمین برکتوں سے بھر جائے گی۔ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ پوری جماعت کھا لے اور اس کے چھلکے کا سایہ لے۔ ایک انگور کا گچھا اتنا بڑا ہوگا کہ اونٹ پر لاد نہ پڑے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے، ان کی نماز جنازہ مسلمان پڑھائیں گے اور انہیں مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ روزہ رسول میں 3 قبریں ہوں گی، رسول علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ واقعی ابھی تک نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک آسمان پر زندہ ہیں اور جب اللہ کا حکم ہوگا تب اتریں گے۔ تیسری بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا ظہور۔ یہ 2 قومیں ہیں جو بنی آدم میں سے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ قرآن میں سورہ کہف میں ذوالقرنین کا قصہ ہے۔ انہوں نے قوم کی مدد کی جو یاجوج ماجوج کے فتنے سے پریشان تھی۔ ذوالقرنین نے لوہے اور تانبے کی ایک بہت مضبوط دیوار بنائی اور یاجوج کو اس کے پیچھے بند کر دیا۔ قرآن میں بیان ہے کہ یہ لوگ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ہر روز کھودتے ہیں۔ جب دیوار میں سوراخ ہونے کو ہوتا ہے تو کہتے ہیں کل آ کر مکمل کریں گے، لیکن اگلے دن اللہ دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو ان میں سے ایک کہے گا انشاءاللہ کل آ کر مکمل کریں گے۔ اگلے دن آئیں گے تو دیوار ویسی ہی ملے گی اور وہ اسے توڑ دیں گے۔ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے اور زمین پر پھیل جائیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر ایک مسلمان کے مقابلے میں یاجوج ماجوج کے 1000 افراد ہوں گے۔
पहले लोग जब झीले तिब्रिया से गुजरेंगे तो सारा पानी पी जाएंगे। आखिरी लोग आएंगे और कहेंगे कि ये लगता है यहाँ कभी पानी था ही नहीं। वो हर चीज को तबाह करते हुए आगे बढ़ेंगे, कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन तूर के पहाड़ पर पनाह लेंगे। याजूज माजूज इतने मगरूर हो जाएंगे कि आसमान की तरफ तीर चलाएंगे। अल्लाह ताला उनके तीर खून लगाकर वापस करेगा ताकि वो समझें कि उन्होंने आसमान वालों को भी हलाक कर दिया। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन की हालत बहुत सख्त होगी। खाना ख़त्म हो जाएगा। एक बैल का सर उस वक्त आज के 100 दीनार से ज़्यादा कीमती होगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह ताला तुग़फ़ नामी कीड़ा भेजेगा जो याजूज माजूज की गर्दनों में घुस जाएंगे और एक ही रात में सब मर जाएंगे। उनकी लाशों से बदबू आएगी, ज़मीन भर जाएगी। फिर अल्लाह बड़े बड़े परिंदे भेजेगा जो उन लाशों को उठाकर ले जाएंगे। उसके बाद बारिश होगी जो ज़मीन को साफ कर देगी। ये वाक़या भी अभी नहीं हुआ। चौथी बड़ी निशानी आसमान से धुएं का निकलना। कुरान में सूरह दखान में अल्लाह ताला फरमाता है कि उस दिन का इंतजार करो जब आसमान से साफ धुआं निकलेगा। ये धुआं लोगों को ढांप लेगा और तकलीफ दे होगा। मुफस्सिरीन कहते हैं कि यह धुआं 40 दिन तक रहेगा। मोमिन को जुकाम की तरह हल्की तकलीफ होगी, लेकिन काफिर को शदीद अजियत होगी। बाज़ उलमा कहते हैं कि यह धुआं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद ज़ाहिर होगा। कुछ कहते हैं कि याजूज माजूज के बाद। जो भी वक्त हो, यह वाज़ेह है कि यह एक अज़ीमुश्शान निशानी होगी जो सब देखेंगे। पांचवी बड़ी निशानी मगरिब से सूरज का तुलू होना। यह सबसे हैरत अंगेज निशानी होगी। हम रोज देखते हैं सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है। यह अल्लाह का कानून है जो उसने कायम किया है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब सूरज मगरिब से तुलू होगा। रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब तक 3 चीजें जाहिर ना हो किसी शख्स को उसका ईमान फायदा नहीं देगा। जिसने पहले ईमान नहीं लाया या अपने ईमान में कोई भलाई नहीं कमाई, और उन 3 में से एक है सूरज का मगरिब से निकलना। उस दिन तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। जो पहले ईमान नहीं लाया अब लाएगा तो कबूल नहीं होगा। जो मोमिन था लेकिन गुनाहों में मुलव्विस था और तौबा नहीं की, अब तौबा करेगा तो कबूल नहीं होगी। यह अल्लाह की तरफ से आखिरी इंतबा होगा। उसके बाद सिर्फ इंतजार होगा क़यामत का। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जब सूरज मगरिब से निकलेगा तो तमाम लोग ईमान ले आएंगे, लेकिन उनका ईमान काम नहीं आएगा। फिरौन जब डूब रहा था तो ईमान लाया, लेकिन उस वक्त उसका ईमान कबूल नहीं हुआ। इसी तरह ये ईमान भी कबूल नहीं होगा। छठी बड़ी निशानी दाब्बतुल अर्द का निकलना। ये एक अजीब व गरीब जानवर होगा जो जमीन से निकलेगा। कुरान में सूरह नमल में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब हमारी बात उन पर वाजिब हो जाएगी तो हम उनके लिए जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बात करेगा कि लोग हमारी आयात पर यकीन नहीं रखते थे। ये जानवर कलाम करेगा। हदीस में तफसील है कि ये जानवर सफ़ा के पहाड़ से निकलेगा। अपने साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। असा से ये जानवर काफिर के चेहरे पर निशान लगाएगा जो मिट नहीं सकेगा। अंगूठी से मोमिन के चेहरे पर नूर का निशान लगाएगा। इस तरह मोमिन और काफिर में फर्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। कोई अपना ईमान या कुफ्र छुपा नहीं सकेगा। लोग बाजार में जाएंगे तो एक दूसरे से कहेंगे, ऐ मोमिन, ऐ काफिर। ये दाब्बा कितना बड़ा होगा, कैसा होगा? इसकी तफसील मुख्तलिफ है। कुछ कहते हैं कि ये बहुत से जानवरों का मजमुआ होगा, लेकिन जो बात यकीनी है वो ये है कि एक बहुत बड़ा निशान होगा। 7वीं, 8वीं और 9वीं निशानी है 3 बड़े जलजले, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक जजीरा नुमा अरब में। ये जलजले इतने खौफनाक होंगे कि पूरी जमीन हिल जाएगी। शहर के शहर जमीन में धंस जाएंगे। हजारों लाखों लोग मर जाएंगे। रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये ऐसे जलजले होंगे जैसे पहले कभी नहीं आए। आज भी जलजले आते हैं, बड़ी तबाही होती है, लेकिन ये वो जलजले नहीं है जिनका जिक्र निशानियों में है। वो इससे कहीं ज्यादा बड़े और खौफनाक होंगे। 10वीं और आखिरी निशानी है यमन से आग का निकलना। यह आग अदन से निकलेगी और लोगों को हशर की तरफ हाँकेगी। ये रात को ठहरेगी और दिन को चलेगी। लोग इस आग से भागते रहेंगे। जो रुक जाएगा आग उसे खा जाएगी। यह आग लोगों को शाम की तरफ ले जाएगी। रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि यह आग ऐसी होगी जो लोगों के साथ रात गुजारेगी। जब वो सोएंगे तो ये भी सोएगी, जब वो कैलूला करेंगे तो ये भी करेगी। ये वो आखिरी निशानी होगी जिसके बाद क़यामत कायम हो जाएगी। रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि ये 10 निशानियां एक के बाद दीगर आएंगी, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी और आखिर में क़यामत। उन निशानियों के दरमियान ज्यादा वक्फा नहीं होगा। हदीस में तशबीह दी गई है जैसे तस्बीह के दानों की डोरी टूट जाए तो एक के बाद एक गिरते चले जाते हैं, ऐसे ही ये निशानियां होंगी। हुज़ैफा बिन अस्यद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम 10 निशानियां ना देख लो। और फिर आपने उन 10 निशानियों का जिक्र फरमाया। अब सोचें और गौर करें, क्या ये 10 में से कोई भी निशानी जाहिर हुई?
کیا کوئی ایسا دجال آیا جس نے 40 دن حکومت کی اور وہ سب کچھ کیا جو بتایا گیا؟ نہیں۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترے؟ نہیں۔ کیا یاجوج ماجوج نکلے؟ نہیں۔ کیا آسمان سے دھواں آیا؟ نہیں۔ کیا سورج مغرب سے نکلا؟ نہیں۔ کیا دابۃ الارض نکلا؟ نہیں۔ کیا 3 بڑے زلزلے آئے جنہوں نے دنیا کو ہلا دیا؟ نہیں۔ کیا یمن سے آگ نکلی؟ نہیں۔ تو پھر قیامت کیسے آ سکتی ہے؟ یہ بات بالکل واضح اور حتمی ہے۔ جب تک یہ 10 نشانیاں ظاہر نہ ہوں قیامت نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر ہے اور آپ سچے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ سرخ سمندر کیا ہے؟ یہ سائنسی وضاحت تو مل گئی کہ لوہے کی مٹی بہہ گئی، لیکن کیا یہ کوئی انتباہ ہے؟ شاید ہاں، لیکن قیامت کی نشانی نہیں بلکہ کچھ اور۔ دیکھیں 50 سال کی خشک سالی کے بعد اچانک اتنی شدید بارش، یہ موسمیاتی تبدیلی کی واضح علامت ہے۔ سائنسدان برسوں سے انتباہ دیتے رہے ہیں کہ زمین گرم ہو رہی ہے، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، سمندر کی سطح بڑھ رہی ہے، موسم انتہا پسند ہوتے جا رہے ہیں، کہیں شدید خشک سالی تو کہیں شدید سیلاب، کہیں شدید گرمی تو کہیں شدید سردی۔ یہ سب انسان کے اپنے ہی کرتوت ہیں۔ ہم نے جنگلات کاٹ دیے، فضا کو کاربن سے بھر دیا، سمندروں کو پلاسٹک سے بھر دیا، پانی کو ضائع کیا، وسائل کو بے درغی استعمال کیا۔ اب قدرت اپنا توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس عمل میں ہم ہی تباہ ہو رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں فرمایا کہ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ یہ آیت 1400 سال پہلے نازل ہوئی، لیکن آج کے دور میں پہلے سے کہیں زیادہ واضح ہو رہی ہے۔ زمین پر جو تباہی ہو رہی ہے، آب و ہوا میں جو تبدیلی آ رہی ہے، یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم سبق نہیں سیکھ پاتے۔ جب کوئی آفت آتی ہے تو 2-4 دن ڈر جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر پوسٹیں شیئر کرتے ہیں، کچھ لوگ نماز شروع کر دیتے ہیں، پھر جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو سب بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، قیامت کب آئے گی یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ قرآن میں واضح طور پر متعدد مقامات پر کہا گیا ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے جب جبریل علیہ السلام نے قیامت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی نہ جبریل علیہ السلام جانتے ہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی ولی۔ یہ غیب کا وہ علم ہے جو صرف اللہ کے پاس ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم قیامت کے زمانے کے قریب ہیں۔ چھوٹی نشانیوں میں سے اکثر ظاہر ہو چکی ہیں۔ یہ آخری زمانہ ہے، آخری امت ہے۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میری بعثت اور قیامت ایسے ہیں، اور 2 انگلیاں قریب قریب دکھائیں، لیکن کتنا قریب یہ کوئی نہیں جانتا۔ 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے اس کی اپنی قیامت، اس کی موت ہے۔ جب ہم مر جائیں گے تو ہمارے لیے دنیا ختم ہو جائے گی، ہمارے اعمال کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ کل قیامت آئے یا 1000 سال بعد، ہم تو قبر میں ہوں گے، اپنے اعمال کا حساب دے رہے ہوں گے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہماری نیکیاں کافی ہیں؟ کیا ہم نے اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزاری؟ کیا ہم نے حقوق اللہ ادا کیے؟ کیا ہم نے حقوق العباد ادا کیے؟ سرخ سمندر دیکھ کر ڈرنا آسان ہے، ویڈیوز وائرل کرنا آسان ہے، لیکن ہر روز 5 نمازیں چھوڑنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چوری کرنا، رشوت لینا، ظلم کرنا، والدین کو تکلیف دینا، پڑوسیوں سے برا سلوک کرنا، حق تلفی کرنا، اور پھر یہ سوچنا کہ میں ٹھیک ہوں کیونکہ میں مسلمان ہوں، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ قیامت کی نشانیاں ڈھونڈنے سے پہلے اپنے اعمال کی طرف دیکھیں۔ تو اگلی بار جب کوئی عجیب واقعہ ہو، سمندر سرخ ہو، زلزلہ آئے، طوفان آئے، سیلاب آئے، تو 2 کام ضرور کریں۔ پہلا، صحیح معلومات حاصل کریں، اندھے اٹکلوں میں نہ پڑیں۔ ہر عجیب چیز قیامت کی نشانی نہیں ہوتی، سائنس کو سمجھیں، حقائق کو دیکھیں۔ دوسرا، اور یہ سب سے زیادہ اہم ہے، اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میں اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہوں؟ کیا میری نمازیں درست ہیں؟ کیا میرے روزے قبول ہیں؟ کیا میں نے کسی کا حق مارا ہے؟ کیا میں نے کسی پر ظلم کیا ہے؟ کیا میرا مال حلال ہے؟ کیونکہ یہی وہ سوال ہے جو باقی اہم ہے۔ قیامت جب آئے گی، لیکن ہماری قیامت ہماری موت ہے جو کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ آج ہو سکتا ہے، کل ہو سکتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ تو اصل تیاری اس کے لیے ہونی چاہیے۔ سرخ سمندر آئے یا نہ آئے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور اپنے عمل کو بہتر بنانا ہے۔ یہی حقیقی عقل مندی ہے۔ دعا۔ اے اللہ، ہم سب تیرے بندے ہیں، تیرے ہی در کے سوالی ہیں، تیرے ہی رحم کے طلبگار ہیں اور تیرے ہی سامنے جھکنے والے ہیں۔ تو غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو بخشنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ تو سب جانتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ،
हमें इस हाल में ना छोड़ कि हम अपने नफ्स के हवाले कर दिए जाएं। हमें हमारे गुनाहों की वजह से तबाह ना कर, हमारी लग़ज़िशों को दरगुजर फरमा, हमारी कोताहियों को मुआफ़ फरमा, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारी ज़बानों को सच्चाई पर कायम रख और हमारे आमाल को अपने लिए खालिस बना दे। या रब्बुल आलमीन, हम कमज़ोर हैं, हम भूलने वाले हैं, हम बार बार गुनाह करने वाले हैं, मगर तू हर बार मुआफ़ करने वाला है। हमने दुनिया की मोहब्बत में तेरी याद को भुला दिया, मगर ऐ रब तू हमें मत भूला। हमें अपने जिक्र से जिंदा रख, अपनी इबादत में लगा दे और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। या अरहमुर राहिमीन, हमें वो आंखें अता फरमा जो तेरे खौफ से अश्कबार हों, वो दिल अता फरमा जो तेरी अजमत से कांप उठे, वो ज़बान अता फरमा जो हर वक्त तेरा जिक्र करे, और वो जिंदगी अता फरमा जो तेरी रजा में गुजरे। ऐ मालिक यौमिद्दीन, जब हमारे जनाजे उठें तो हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके लिए फरिश्ते दुआएं करते हों। जब हमें लहद में उतारा जाए तो हमारी तन्हाई को अपनी रहमत से आबाद फरमा। जब हिसाब का वक्त हो तो हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत फरमा और हमें उनके हौज़े कौसर से पानी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे माँ बाप को बख्श दे, उनकी कब्र को नूर से भर दे, जिन्होंने हमें पाला, सिखाया, हर तकलीफ बर्दाश्त की। उनकी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमें उनके लिए सदका जारिया बना दे। और अगर वो जिंदा हैं तो उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा, उनकी सेहत की हिफाजत फरमा, उनकी दुआएं हमारे लिए कबूल फरमा। या रब, जिनकी औलाद है उनके बच्चों को नेक, साले और फर्माबरदार बना। जिनकी औलाद नहीं उनको नेक औलाद अता फरमा। जिनके रिस्क में तंगी है उनको वसअत अता फरमा। जिन पर कर्ज है उनको हलाल रिस्क से अदायगी की तौफीक अता फरमा। जिनके दिल जख्मी हैं उन्हें तसल्ली अता फरमा। जिनके घर उजड़ चुके हैं उनको सुकून अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें खुशी दे दे। या अल्लाह, हम तुझसे मांगते हैं ईमान की हलावत, दिलों की पाकीज़गी, नफ्स की तहारत, ज़बान की सदाकत, अमल की इखलास और आखिरत की कामयाबी। हमें दुनिया की आजमाइशों से बचा, आखिरत के अजाब से महफूज फरमा और सिरात पर साबित कदमी अता फरमा।